بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، خطبہ دوم کی مناسبت سے قبل اس کے کہ میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ جملے عرض کروں، قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں، میں کچھ کر لوں چاہے، ایک ہی صرف راستہ ہے، وہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اگر ہوتا کوئی راستہ تو حضرت ضرور بتاتے۔ ضلالت و گمراہی سے اس کے علاوہ نہیں بچا جا سکتا۔ میں نے ابھی جو حضرت کا فرمان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیے عزیزان، قرآن کریم بنیادی پیرامیٹر ہے، اور اس کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جناب یہ علماء کی کتاب ہے یا ائمہ کی کتاب ہے، دوسرا کوئی آدمی سے سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے۔ قرآن کریم نے اپنا تعارف جو کروایا ہے وہ کچھ اس طرح سے، ھدی للناس، ھدی للمومنین و ھدی للمتقین، یہ 3 سٹیپس ہیں اس کے۔ جب ھدی للناس کی بات آتی ہے تو اس میں مراد کوئی نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلم، نہ غیر مسلم، تمام نسل آدم۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جب تو ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، عربی آنی چاہیے۔ اگر عربی نہیں آتی تو پھر بھی اس کے قریب جایا جا سکتا ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ اگرچہ کہ اس سے اصل قرآن تو نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال اس سے قریب تر ہے، اس کو دیکھیں۔ پہلا ہے قرآن پڑھنا، دوسرا ہے قرآن سمجھنا۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے انسان کو عربی فائدہ نہیں پہنچاتی، نہ میں 5 سورت جیب میں رکھ لوں، قرآن سر پہ اٹھا کے رکھ لوں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ایک اور راز ہے جو قرآن نے خود بیان کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ لا یمسہ الا یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن کریم ہے، مگر یہ قرآن کا وجود قطبی ہے، یہ قرآن کا وجود حقیقی نہیں۔ وہ جو وجود حقیقی ہے وہ کتاب مکنون میں ہے کہیں، اور اس وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو طہارت چاہیے۔ طہارت کون سی؟ اس لباس کی نہیں، باطن کی طہارت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پڑھیں حضرت کے۔ اس کے لیے طہارت چاہیے۔ رجس کیا چیز ہے؟ رجس بھی سمجھ آنی، یہ گناہوں کے شوق رجس ہیں، گناہوں کی تاریکی، گناہوں کا ارتکاب رجس ہے، اللہ کے دشمنوں کی صحبت کے شوق رجس ہیں، نواز شریف کے بارے میں نرم خیالات یہ رجس ہیں، زرداری کے بارے میں نعرہ زنی ایک رجس ہے۔ یہ جب تک اس سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ جن قلوب میں دنیا کی محبت کا رجس پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قلوب پر اپنے کلام کا فہم حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں اس کو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن یہی نہیں کر سکتا۔ قرآن پر عمل کرنا ہے، مجھے سمجھ بھی آ گئی بات کی۔ قرآن کریم پہ عمل کرنے کے لیے جس کا کلام ہے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے جلال و جمال کا یقین چاہیے۔ اگر میں فہم بھی حاصل کر لوں تو مجھے پھر عمل کب کروں گا؟ جب مجھے صاحب کلام جو ہے، جو متکلم ہے، اس کے جلال و جمال کا، اول الدین معرفتہ، اول العلم معرفت الجبار، اس کے جلال و جمال کا، اس کے حضور کا یقین میرے پاس آئے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حضرت انسان سے اللہ کی فرما برداری نہیں کرا سکتی۔ تو اس لیے اس کو دقت کریں۔ برادر عزیز، یوسف ثقلین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کافی محنت کی، میں خود بھی اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک قرآن کریم جو ہے اس کا انہوں نے اس کو ایک لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے
ایک قرآن کریم انہوں نے جمع کیا ہے، جمع تو پہلے سے انہوں نے کیا کہ دور حاضر کے جو یعنی علماء کرام جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اس کو انہوں نے جمع کیا ایک جگہ پہ، اس کے ساتھ اس کے حواشی لگائیں، شان نزول ہے، دیگر چیزیں ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جو آیہ کریمہ ہے اس کے قریب، اس کے مفہوم کے قریب چلا جاتا ہے۔ باقی وہ قرآن ہمیں یقین منتقل نہیں کر سکتا، یوسف ثقلین صاحب یہ نہیں کر سکتے، وہ تو میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، میرا اپنے رب کے ساتھ کیسا رابطہ ہے۔ فارمولے وہی ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ فارمولہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اگر میں یہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ کر دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، وہ قرآن کریم جو ہے وہ میری درخواست ہے کہ وہ تمام برادران جو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اویلیبل جو ریسورس میں دیکھ رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں، یہ سب سے بہترین چیز ہے، میں خود بھی استفادہ کرتا ہوں۔ تو وہ قرآن کریم جو ہے اس کو لیں اور روزانہ 20 آیات مبارکہ کا انٹیک لینا شروع کریں۔ آپ میری درخواست ہے، میری پر عمل تو کر کے دیکھیں ایک مرتبہ، آپ 40 دن آپ اس کو پڑھیں ذرا، لیکن پڑھنے کی ایک شرط ہے، جو کچھ آباء و اجداد کے دین سے نظریات لیے ہوئے کہ حضرت علی علیہ السلام کی یہ شان ہے، رسول اسلام کی یہ شان ہے، سب کچھ اٹھا کے ایک طرف رکھیں، قرآن سے پوچھیں، قرآن کریم سے، قرآن کریم کی فکر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ اپنی فکر کو قرآن کی مرضی کے مطابق ڈھالیں، پھر سمجھ آئے گا قرآن۔ جب درمیان میں انسان کے ساتھ یہ بیریئر کھڑا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اپنے آباء و اجداد کے نظریات بنائے ہوئے ہیں، یہ اس قسم کے نظریات، میں مثال بھی دے دیتا ہوں۔ میں جب حج پر گیا تو وہاں ایک برادر مجھ سے ملے، شالکوٹ کے کوئی سید بزرگوار تھے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک بات بتائیے۔ میں کہا فرمائیں، کیا عرض کروں آپ کی خدمت؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میں نے کہا جی بالکل ہے، ایسا ہی ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے، علی کا ارادہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب جب اس نظریے کو لے کے ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اس زمین و آسمان کے، اس کائنات میں فقط اللہ کی ایک ذات ہے جس کا ارادہ کبھی نہیں ٹوٹتا، باقی مخلوق جو ہے وہ اگر بات میری گراں گزر رہی ہے تو آج زیارت عاشورہ جہاں پر مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے اس کے بالکل بلا فاصلہ ساتھ چھٹے امام کی ایک دعا ہے، دعائے صفوان، اس کو پڑھ لیں جا کر۔ کتنے حضرت کیا فرماتے ہیں، میرے اب امیر المومنین کو خطاب کرتے ہیں، حضرت کے مزار مقدس کے سرہانے کھڑے تھے اس وقت، فرماتے ہیں اے میرے جد بزرگوار، پھر سید الشہداء سے خطاب کرتے ہیں اے میرے جد بزرگوار علی حسین ابن علی، فرماتے ہیں حضرت میں بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، ایک آرزو لے کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، میری درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تاکہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹ جاؤں۔ اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے مالک، میں نے تیری بارگاہ میں، تیرے ولی کی بارگاہ میں آیا، ان کو اپنا سفارش کرنے والا بنایا، میں نے اپنی آرزو تیری بارگاہ میں پیش کر دی، لیکن تیری بارگاہ میں تیرا بندہ جعفر ابن محمد اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی کچھ جو تو چاہے گا، اگر تو چاہے گا تو ہو جائے گا اور اگر تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ رب جس کی بندگی امیر المومنین کیا کرتے تھے، جس کی بندگی امام صادق علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، تو جو چاہتا ہے سو کرتے، تیری بادشاہت میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزان، وہ برادر قرآن کریم باہر لے کے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات خواہش مند ہوں تو وہ ایک بہتر راستہ یعنی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اگر المنشأ پروردگار کو سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.